کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں؟ وہی جو علماء کہتے ہیں، بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے. آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے، کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ. آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں، دل ہی نہیں لگ رہا. کہے گا یہ تیرا ہیڈیک ہے، یہ میرا ہیڈیک نہیں. باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتی صاحب مزہ ہی نہیں آتا. تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے، جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے، نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن. مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا. میں نے کہا شاباش. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس جبر کر کے، 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں، پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، سب سے خاندانی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے، وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے. آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر ناغا کرتے تھے. اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو، آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب. روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے، جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے. کیوں؟ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا، کھلانے والا بنے گا نا. آج ایک صاحب آئے، میں تو مزاح کی میری عادت ہے، اتنا باریک لڑکا، بہت باریک نا، میری مزاح کی عادت ہے، کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہوا. تو کہہ رہا ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مل تو لیے. کہہ رہے نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر پورے آؤ. پورے میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو. میں نے کہا بھرائی کرو، پورے آدمی پورے بن جاؤ، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو. وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا، تو ویسے ٹائم دے دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خیر، تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے. کمزور کر کے کیا ہو جائے؟ نہ جہاد کے قابل، نہ تبلیغ کے قابل، کسی کام کا نہیں رہتا وہ. باقی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہے گا. میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا. کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں. تو ڈھیٹ ہوں، چھوڑوں گا نہیں. خیر، تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی. تو نفس پہ شاخ نہیں گزرے گا یہ کام. جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ پھر مشکل نہیں لگتا. ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے. یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا، جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے، جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقی گزرے تھے، ان کی ہے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے. اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا، اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے، کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے؟ ہدایہ سے ملا ہے. تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی، پھر اس کو مختصر کیا. تو اب کیا ہے، صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے. 13 سال. اکابر میں، اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں، سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے، باقی رکھتے تھے وہ. تو اب کیا ہوتا ہے کنٹینیوسلی، جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں. پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ، ایک دن ناغا. اس سے صحت بھی اچھی. ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی، اگلے دن کھا لیا. لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت. کتنا مشکل کام ہے. اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے، آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہو. صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، کرنے کا ٹائم آتا ہوتے نہیں ہے. تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا، ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط. جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں. ہمارے ایک دوست تھے یعنی اب دوست بنے، جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ. تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا.
تھا. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا, کنڈی لگا دی, تالا ڈال دیا, ماں سے کہا کہ مجھے بس کھڑکی سے کھانا پہنچا دیا کرو, 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا, کیونکہ گھر سے باہر جاؤں گا دوستوں میں بیٹھوں گا پھر نشہ, تو 6 مہینے مجھے تڑپنے کے لیے دے دو, چیخوں گا چلاؤں گا کوئی بات نہیں, برداشت کروں گا. بہت ٹینشن والا کام ہے یہ, ہمیں نشے کی عادت نہیں ہے نا, اس لیے ہمیں نہیں, جن کو عادت ہے ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. اس نے مجھے خود واقعہ سنایا, کہہ رہے میں نے کہا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا, مجبوری تھی کیونکہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو مجھے ڈر تھا کہ وہی دوست مل جائے پھر نشے میں نہ لگ جاؤں, تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا. اور یہ برکت تھی تبلیغ کی, تبلیغ میں سروزہ لگایا تھا. تبلیغ والوں نے بہت دنیا چینج کی ہے بھائی, جہاں بھی دنیا میں جاؤ ایسے ایسے بدماشوں کو سیدھا کر دیا. نہ کوئی ان کا ولاگ آتا ہے, نہ کوئی پوڈ کاسٹ آتی ہے, نہ کوئی کتاب ہے جس میں ان لوگوں کی داستانیں ہوں, اور ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں جس شخص کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نام نہیں جانتا. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے زیادہ اخلاص والا کام شاید مارکیٹ میں ہے نہیں. میرے ہاتھ میں تو 2 آدمی بھی مسلمان ہوں گے, اگلے دن میڈیا پہ خبر آئی بھی ہوگی, حالانکہ وہ کیے کسی اور نے ہوں گے, آ کے ہمارے ہاتھ میں ہو گئے ہوں گے. تو تبلیغ کا کام میں اخلاص اینڈ ہے بھائی. تو بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ہم خود جو آج یہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی تبلیغ کا دخل ہے. تبلیغی جماعت آئی تھی, اس میں ایک عالم تھے, انہوں نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا. خیر, تو وہ شروع میں کولڈ ڈرنک چائے وائے پلاتے ہیں, اس کے پیچھے ان کے وہ رشوت ہوتی ہے, وہ چائے نہیں ہوتی, وہ حلال رشوت ہوتی ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا یار, پھر ہاں 6 مہینے تک اس نے اپنے آپ کو بند کیا. تو کہہ رہا ہے میں اتنا طبیعت خراب ہوئی, میں نے کہا مر جاؤں گا, بس 6 مہینے بعد نشہ ختم. کہہ رہے اس قوت ارادی کا مجھے فائدہ اتنا ہوا کہ اب میں جو چاہے کھاؤں اور جو چاہے چھوڑ دوں, کیونکہ میں نے دیکھا اس کو موٹا ہو رہا تھا نا کھا کے. کہہ رہے میرے لیے اپنے آپ کو دبلا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, میں جب چاہوں گا روٹی چاول آلو چھوڑ دوں گا. کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہے, کیونکہ لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں, ان سے ڈائٹنگ ہی نہیں ہوتی. آج فیصلہ کریں گے یہ پراٹھے چھوڑ دیں گے, پھر کل کھانا شروع کر دیں گے, 4 دن ہو گئے, تو اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط. کہہ رہے اب مجھ سے جو چاہے کروا لو, میں وہ کر لیتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے پکڑ لیا, پڑھ کے کوٹا, چند ڈاکوؤں نے مارا پیٹا, اس سے کچھ اگلوانے کے لیے نہیں ملا اس کو. کہہ رہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گدگدیاں کر رہا ہے میرے. تو روزہ ایک دن رکھنا, ایک دن ناغا, ایک دن رکھنا, ایک دن ناغا, یہ نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے یہ عمل, لیکن اس سے انسان کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس تکلف میں مت رہا کرو کہ نماز میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا, روزے میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا. اور میں آپ کو شرطیہ کہوں, اس نیت سے نماز پڑھنا شروع کر دی نا کہ مزہ آئے نہ آئے, اللہ کی قدرت ہوتی ہے, آنا شروع ہو جاتا ہے. صرف ان کو نہیں آتا جو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ مزہ کیوں نہیں آ رہا, ان کو نہیں آتا. تو اسی طرح ماں باپ کی خدمت ہے, بعض دفعہ بوجھ ہوتی ہے انسان کے اوپر, بھائی چھوڑو, کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. گھر والوں کو ٹائم دینا, بیوی بچوں کو, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, لوگ ٹائم نہیں دیتے. جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے نا, وہ بچوں کی محبت سے محروم, بچوں کی محبت سے بولو محروم. میں نے ایسے ایسے بیچارے بڈھے دیکھے ہیں, بچوں سے لنک ہی نہیں تھا ان کا. ایک صاحب نے بتایا میرے بچے ایسے بڑے ہو رہے ہیں یوں کر کے, کیونکہ کہتے ہیں میں جب صبح آفس جاتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, جب آفس سے واپس آتا ہوں تو وہ سو چکے ہو. تو ایک دن میں نے دیکھا تھا اتنے تھے, اب مجھے تھوڑے سے جو ملک سے باہر رہتے ہیں 2-2 سال کے بعد آتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایک صاحب 2 سال کے بعد آئے, جاب تھی ان کی باہر, دروازہ نوک کیا تو بچہ آیا, امی سے کہتے ہیں امی کوئی صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. سمجھ رہے ہو کیا زندگی ہے بھائی. تو اللہ کا حکم سمجھ کے بچوں کو وقت دے دو. آپ کو اگر اچھے نہیں لگنا نا, تھوڑے دن بیٹھو. ہمارے ایک دوست ہیں کووڈ میں نا, ان کے سفر بہت ہوتے تھے پوری دنیا میں ٹریولنگ. کووڈ کے دنوں میں کہیں سفر رہا نہیں نا, مجبوراً گھر میں بیٹھنا پڑا. تھے بھی مدینہ منورہ میں ہے, تو ان کے میسج آیا, ان سے میری فون پہ بات ہوئی. میں نے کہا اور ٹائم کیسا گزر رہا ہے؟ کہہ رہے الحمدللہ گھر والوں کے ساتھ ہوں, کافی مجھے اچھے لوگ لگے یہ لوگ, جو ہے نا میں جیسا سمجھ رہا تھا ویسے نہیں, کافی اچھے لوگ ہیں. اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کافی مناسب لوگ. کہہ رہے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ان کے پاس بیٹھنے کا. تو اللہ کی خاطر گھر والوں کو ٹائم دے دو میرے بھائی, تھوڑا سا ابا اما کو ٹائم دے دو, رشتہ داروں سے ہیلو ہائی کر لو, کچھ صدقات و خیرات نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار کر دیا. مہینے میں کچھ اماؤنٹ تو ہر مسلمان کو صدقہ کرنی چاہیے, وہ تو نکالنی ہی نکال. کچھ کبھی کبھار چھکا بھی لگا دیا. کیا لگا دیا؟ چھکا. ایسا صدقہ کر دیا کہ تھوڑا سا دل پہ آ رہے چلے یار یہ تو کچھ زیادہ ہو. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرو, کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دو کہ دل پہ تھوڑے سے آ رہے چلے, آ رہے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا, میرا بنے گا کیا. ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ, قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جب محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں باغ جو سورس آف انکم تھی وہ صدقہ. کیا خیال ہے بھائی, اتنی باغ پہ محنت کی, اور سورس آف انکم صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے, سورس آف انکم صدقہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کہ اپنی چلتی ہوئی دکان دے دو, اور بھی ان کا ہوگا روزگار, بچوں کو بھی تو پالنا ہے, لیکن پھر بھی یہ صدقہ آسان تھوڑی ہے. نبی نے کیا فرمایا, واہ واہ ذاک مال رابح, یہ تو بہت مہنگی چیز ہے. لیکن آپ نے ان کا جذبہ دیکھا, وہ تو اڑے ہوئے تھے. تو آپ نے بھی کیا فرمایا, اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو, کیونکہ وہ غریب تھے. یہ وہ ریلیشن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟
गोरा देगा अपने चचाजाद भाइयों को? हैं? अगर बिलफर्ज कहीं से निकल भी है चचाजाद भाई तो देगा? नहीं देता है ही नहीं चचा। इस्लाम रिलेशन पे बिलीव करता है भाई, रिलेशन में अपने, और फिर रिलेशन में खूनी रिलेशन, ब्लड रिलेशन। कुरान क्या कहता है? व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह। देखो, अंसार और मुहाजिरीन से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अंसार ने मुहाजिरीन के लिए जो कुर्बानी दी है उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिली। आज कोई मुहाजिर हिजरत करके आए जुल्म सितम की वजह से, हम सिर्फ उसको ठिकाना दे दें तो बड़ा कमाल समझा जाता है। गैर कौम का आदमी था, अपने मुल्क से आया, हमने ठिकाना दे दिया। अव्वल तो गवर्नमेंट ठिकाने दे रही होती है, पर्सनली लोग पर्सनली तो ये काम कर नहीं रहे होते। सहाबा ने सिर्फ ठिकाना नहीं दिया, अपने कारोबार में शरीक कर लिया। क्या आज से आधा कारोबार आपका है? ये बहुत बड़ी दिल गुर्दे की बात होती है इतने, लेकिन उसके बावजूद भी कुरान ने क्या कहा कि अंसार मुहाजिरीन का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन उलुल अरहाम जो खूनी रिश्ते हैं वो सबसे पहले हैं। मुहाजिर सहाबा को, अंसार सहाबा को समझाया कि तुम्हारा जो ब्लड रिलेशन है वो मुहाजिरों के रिश्ते से ज्यादा, और मुहाजिरों का जो अंसार से रिश्ता है उसमें जो उनका ब्लड रिलेशन का रिश्ता ज्यादा है। इतनी अहमियत है इस्लाम में। तो ये मजा आए या ना आए, किसके हुक्म पे करना है भाई? अल्लाह के हुक्म पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सारे मैं उन स्कॉलर्स के खिलाफ बात कर रहा हूं जो इबाहत पसंदी की तरफ जा रहे हैं। ये भी जायज है, वो भी जायज है। भाई आसान मत बनाओ दीन को अपनी तरफ से। जितना अल्लाह ने आसानी रखी है वो ठीक है, जो अल्लाह ने नहीं रखी वो ठीक नहीं है। आप देखो ट्रेनों में लोग बैठे बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, उनसे बोलो भाई खड़े होके नमाज पढ़ो, कहते हैं इस्लाम में आसानी है इतनी जितनी अल्लाह ने दी है। फर्ज नमाज खड़े होके होती है, किबले की तरफ रुख करना पड़ेगा आपको। जहाजों में नमाजें छोड़ रहे हैं, भाई सफर है, भाई छोड़ने की कहां इजाजत है? मैदान जंग में इजाजत नहीं है तो जहाज में कहां से इजाजत हो गई? तो हर आदमी का अख्फल तरीके से, अब जहां मुश्किल हो ना वहां नमाज पढ़ने का मजा है। नमाजी का पता जब चलता है भाई जब मुश्किल हो। हम जब कनाडा अमेरिका का सफर होता है ना, जाते हुए एक आध नमाज आती है, क्योंकि जिस सिमत में सूरज चल रहा है उसी सिमत में हम सफर कर रहे हैं। वापसी पे ठका ठक नमाजें आ रही होती हैं। 18-20 घंटे का सफर और मुसलसल नमाज पे ना सो सकते हैं। हर वक्त वुजू की फिक्र कि भाई जहाजों के वॉशरूम में वुजू करना भी आसान नहीं होता। फिर मेरा एक मामूल है, आपका कभी जहाज का सफर हो, ये पल्ले बांध लो, जहाजों में जब आप वुजू करते हो ना वॉशरूम में जाके, नीचे गीला बहुत हो जाता है। नमाजी लोग क्या करते हैं, वुजू कर करके निकलते रहते हैं और कीचड़ और तालाब बना देते हैं। एक पायलट ने बताया कि जा रहे थे जहाज में, सब वुजू कर करके निकल रहे थे, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, जहाज गंदा हो गया। तो तबलीगी अकाबिर की तरफ से हिदायत नहीं है, तो उसमें क्या करना है भाई, वुजू एयरपोर्ट पे कर लें। आप कहां कर लें वुजू? मैं यही कोशिश करता हूं भाई, वॉशरूम वगैरह से पहले फारिग हो जाओ ताकि जहाज में वुजू करने की नौबत ही ना आए, क्योंकि उनका सारा निजाम इससे खराब होता है, मुतासिर होता है। वुजू आप एयरपोर्ट पे ही कर लें, हत्तल इम्कान कोशिश करें एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ लें, आप डिले ना करें उसको आप। और अगर फिर भी मजबूरन वुजू करना पड़ जाए जहाज में, तो मैं क्या करता हूं, मेरा मामूल है कम से कम पानी इस्तेमाल किया, जो नीचे गिरा है, कहते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन ये किया करो, टिश्यू से लेके अपने हाथ से पूरा मैं नीचे का फर्श साफ करता हूं, ताकि ऐसा ना हो जहाज का जो अमला है वो बोले कि यार नमाजियों की वजह से हमारी सारी सर्विस क्या हो जाती है, खराब, क्योंकि कुछ ना कुछ छींटे नीचे पड़ेंगी और नए आने वाले को तकलीफ होगी। क्या कीचड़ बना के चले गए मौलाना साहब, कोई गोरा कीचड़ बना के जाता नहीं है, लिबरल लोग कीचड़ ही है, जब भी नमाजी आएंगे कीचड़ कीचड़। तो थोड़ी सी हिम्मत कर लो। अपने साथियों को भी कहता हूं भाई, जो भी वॉशरूम में जो जाएगा वुजू करेगा तो टिश्यू से लेके पूरा फर्श, क्या ये नहीं कह रहा कि वो उसमें घुस जाए, वो तो वैसे ही साफ होता है, फर्श को अच्छी तरह क्या करे, नीचे का साफ करे, उसके बाद हाथ अच्छी तरह धो ले आप। थोड़ी सी टेंशन होगी, थोड़ी सी हिम्मत होगी, लेकिन साफ सुथरा रहेगा। जहाज के अमले को ये एतराज नहीं होगा कि यार हमारा वॉशरूम गंदा कर दिया इन्होंने, ये क्या मुसीबत में डाल दिया हम लोगों को। तो खैर, तो ये भाई ये टेंशन तो लेनी पड़ेगी ना। ऐसे फ्री फोकट की नमाज तो कुछ भी काम नहीं है, तो चलो नमाज पढ़ लेते हैं, टाइम अच्छा गुजर जाएगा, ये तो बहुत से लोग कर लेते हैं। नमाज का पता बीमारी और सफर में चलता है, बीमारी और सफर में चलता है कि ये नमाजी है या नहीं। बीमार हो गए, अब तहारत मुश्किल हो रही है, बे छोड़ो यार ये कर दो, तयम्मुम कर लेंगे भाई। तयम्मुम जब जायज है, जब पानी का इस्तेमाल मुमकिन ही ना हो, आप बिस्तर पे टब में पानी मंगवा के वुजू कर लो आप, और मजबूरी में दो नमाजें इकट्ठी भी पढ़ सकते हो, यानी जोहर को आखिरी वक्त में पढ़ो और जैसे ही असर का वक्त दाखिल हो असर पढ़ लो, इस तरह से दो नमाजें इकट्ठी कर लो। तो जितनी अल्लाह ने इजाजत दी है उतनी तो होगी मेरे भाई, जितनी अल्लाह ने नहीं दी आपको अपनी तरफ से नहीं करनी, वो टेंशन आपने लेनी है और मुझे और आपको वो टेंशन लेनी पड़ेगी। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे जो इस एक लिबरल किस्म के स्कॉलर्स आ रहे हैं, तो जब ये जदीद तबके को देखते हैं कि इनसे ड्रामे फिल्में छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो ड्रामे फिल्में लीगल कर दिए, इनसे मखलूत माहौल से बचना मुश्किल है, तो वो सब लीगल होती चली जा रही है। तो दो चीजों में समझौता नहीं हो सकता, जो असल में बयान कर रहा था। पहली बात, मकासिद शरीयत जो हैं उनमें समझौता नहीं हो सकता। मकासिद शरीयत में मैंने बताया कि जिना से बचना जरूरी है और शराब से बचना जरूरी है, नमाज पढ़ना जरूरी। हाँ, जो जराए है ना, जराए वो जमाने के हिसाब से चेंज होंगे, उनको चेंज ना करना इस्लाम की मुखालफत।
ذرائع کسے کہتے ہیں؟ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ. مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے. تو کیا لوٹا مقصود ہے؟ بھائی لوٹے سے اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک ذریعہ ہے, آسانی ہو جاتی ہے اس سے. یا برتن سے, لوٹے سے نہیں, ایک برتن سے کرتے تھے. اب شاور آ گئے, بالٹیاں آ گئی, مگے آ گئے, نلکے آ گئے. اب آپ کہیں نہیں میں لوٹے سے ہی وضو کروں گا کیونکہ لوٹے سے وضو کرنا سنت. تو یہ شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی. یہ شریعت پہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی. بھائی نبی بھی اس لیے بالٹی برتن سے کہ اس زمانے میں برتن کا رواج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ٹرین یا جہاز پہ کبھی گئے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گدھے پہ گئے ہیں یا گھوڑے پہ گئے ہیں, اونٹ پہ گئے ہیں. اب آپ کہو کہ میں بھی تبلیغ کے لیے جاؤں گا, امریکہ جماعت جائے گی گدھوں پہ بیٹھ کے, تو کیا خیال ہے بھائی پہنچ جائے گی وہ جماعت؟ نہیں پہنچ. گدھے پہنچ جائیں گے, ہو سکتا ہے وہ نہیں پہنچ پائے گی. تو بھائی گدھا مقصد تھوڑی ہے, ذریعہ مقصد ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیرک خاندانی عالم گزرے ہیں, بہت دور اندیش عالم تھے. تبلیغی جماعت میں عربوں میں ریاض الصالحین لانے والے وہ ہیں. وہ کہتے تھے کہ عرب لوگ کا معیار بہت اونچا ہے حدیث کے معاملے میں, تو وہ فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین. ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے, وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. باقی فضائل اعمال پہ جو اوٹ پٹانگ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات بہرحال غلط ہیں, لیکن جب کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیثیں وہ ان کی کسی حدیث پہ ذوف کا الزام نہیں ہے. ایک آدھ روایت ہے جس کو کہا گیا وہ بھی بالاتفاق نہیں, جبکہ فضائل اعمال کی تو بہت ساری حدیث میں شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں. تو ہیں وہ صحیح حدیث کی تائید میں, وہ کوئی گمراہی نہیں پھیلا رہی ہیں. لیکن بھائی جب ایک چیز زیادہ مستند ہے اور کام پھیل گیا, سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. خیر یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے وہ کیا کرتے ہیں. تو اب کیا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کو بھی بہت متعارف کروایا عربوں میں, بہت ان کی خدمات ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کرو. جو زمانے کے تبدیل ہونے سے جو شریعت میں مقصودی حکام ہے نا, ان کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو وہی حشر ہوگا ہمارا جو یہودی اور عیسائیوں کا. وہ ان کا دین آج محفوظ نہیں. اجتہاد کر کے نا, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی حلال ہے, وہ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا انہوں نے, وراثت کے حکام میں تبدیلی کر دی کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہو تو کسی اور کو بھی دے دو جب آپ کی جائیداد ہے, آپ نہیں دینا چاہتے. اسلام تو کہتا ہے نہیں بھائی, آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے اولاد کو محروم کرنے کی. بہت سارے حکام ہیں وہ آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں, فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو کرنا ہے. طلاقیں دے دی ہیں, بس اللہ کا حکم ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, علیحدگی ہو گئی. اور بھی بہت سارے حکام ہیں, روزہ رکھنا ہے رمضان کا. میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ مزدور پر بھی رمضان کا روزہ واجب ہے, تو وہاں بھی ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں خود مزدوری کر کے روزہ رکھو نا, خود تو ریووں میں ایئر کنڈیشن آن کر کے بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں, اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی بھی ہو اور بے تحاشا پیاس بھی ہو, دن لمبا بھی ہو اور محنت مزدوری کرنی بھی ہو, اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو مزدور پر بھی روزہ رکھنا بولو واجب ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہاں مسافر ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا, لوگوں نے کہا خود رکھو نا پتہ چلے, خود رکھو نا پتہ چلے. مجھے پتا ہے میں خود رکھوں گا تو پتہ چلے گا, لیکن اگر میں مشکل میں آ کے اللہ نہ کرے میں روزہ چھوڑ دوں تو میرے چھوڑنے سے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہو جائے گا. کسی مولوی کے گناہ کرنے سے گناہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مریض کو دی اور مسافر کو دی, مزدور کو نہیں دی ہے. کیونکہ ہارڈ ورکنگ اور سافٹ ورکنگ اس کا کوئی معیار تھوڑی ہے. کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے, کوئی بے روزگار ہے سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے, کوئی ٹریولنگ ہے, یعنی کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی مریض اور مسافر نہیں چھوڑ سکتا, تو مزدور رات کو محنت کرے, رات کو نہیں کر سکتا, دن میں اگر مجبوری ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اس کو. کیونکہ ہم ایسا بے لگام اجتہاد کر نہیں سکتے نا. علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد اور قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی. جہاں نص موجود ہے, شریعت کا حکم موجود ہے, وہاں اجتہاد کا دروازہ ہی بند. پھر تو یہودی اور عیسائیوں میں بلکہ یونائٹڈ نیشن کا لا بن جائے گا. یہ یونائٹڈ نیشن والے تو اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بیچارہ مر جائے گا روزہ رکھے گا, تو شریعت نے اس میں نص موجود ہے کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے. تو روزہ رکھے, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو, بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دے. وہ جب خطرہ ہو نا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں, حالت غیر ہو رہی ہے, تو توڑ دے روزہ. جب تک ایسی کنڈیشن خطرناک نہیں ہو جاتی تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا. صرف پیاس کی شدید شدت یا بھوک کی شدید شدت کی بیس پہ روزہ توڑ بھی نہیں سکتا. جب آپ کو یاد ہے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں, انتہائی شدید گرمی تھی, بہت
بہت سے لوگوں نے روزے توڑ دیے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مرنے کا خطرہ ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا مرنے کا. شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ؟ کہہ رہے نہیں. کیوں توڑا؟ برداشت نہیں ہو رہا تھا، بہت شدید پیاس لگ رہی تھی. ہم نے کہا بھائی آپ کو 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑے. اب وہ کہتے ہیں کیا اللہ اتنا ظالم ہے، اللہ کو ترس نہیں آ رہا، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. بھائی اللہ نے حکم دیا برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے، کسی کو کم پیاس لگتی ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں یہی ہے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو یا موت کا غالب گمان ہو تو توڑ سکتے ہو. جب تک موت یا بیماری کا خطرہ نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ کفارہ لازم ہوگا آپ کے اوپر. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. اب اہل حدیث عالم تھے، میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہوتے ہیں، لیکن اہل حدیث عالم میں کوئی ایک رائے نہیں ہوتی. ہر عالم کی اپنی ایک کوئی رائے ہوتی ہے، تو ہم کسی پوری جماعت پہ کوئی حکم لگا نہیں سکتے. پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ کسی نے پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگنینسی میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے. بھائی کہاں سے نکال لیا کہ پریگنینسی میں دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے. پریگنینسی نہ ہونا بیماری ہے، تبھی تو علاج ہو رہا ہوتا ہے. پریگنینسی ہونا تو نیچرل ہے. تو انہوں نے کہا دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں چھوڑ سکتی روزہ. جب چھوڑ سکتی ہے جب دودھ پلانے سے اس کو چکر آ رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکر آنا ایک بیماری ہے، پھر چھوڑ سکتی ہے. اگر کوئی دودھ پلا رہی ہے چکر نہیں آ رہے تو پلانے پڑے گا، یعنی اس کو روزہ نہیں چھوڑ سکتی. یا روزہ چھوڑ کے دودھ ختم ہو رہا ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے، پھر بھی چھوڑ سکتی ہے روزہ، اپنی جان یا بچے کی جان بچانے کے لیے. لیکن بچے کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے، کوئی چکر بھی نہیں آ رہے، تو صرف دودھ پلانے سے قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ عورت دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ سکتی ہے. آپ کا بے لگام اجتہاد ہے. ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے فیڈ کراتی ہیں بچوں کو، پھر بھی روزے رکھتی ہیں پورے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. اسی طرح پریگنینسی میں روزہ چھوڑنے سے، روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہے، بیماری ہو رہی ہے، پھر ایک الگ بات ہے. اگر بیماری نہیں ہو رہی تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو. بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہم جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھیں تو بھوک بہت شدید لگتی ہے. وہی بات ہے، شدید بھوک روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے، کیونکہ روزہ جب آپ رکھیں گے تو کسی کو کم بھوک لگے گی، کسی کو شدید لگے گی، کسی کو بہت شدید لگے گی. تو یہ سب آج کل کے بے لگام اجتہاد ہیں. ایسے اسکالر سے بچیں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. میں بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں. تو شریعت میں کیا ہے؟ مقاصد پہ سمجھوتا بولو نہیں، ذرائع پہ سمجھوتا، ذرائع لچکدار. تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقاصد پہ کوئی سمجھوتا مت کرو، ذرائع میں اتنی لچک پیدا کر دو کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہو فوراً اختیار کرو. یہ مت دیکھو کہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا. تبھی تو دیکھو جب الیکٹرانک میڈیا آیا، جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے، اور جو یہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے تو کیسٹ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، ہمارے بزرگوں نے تو یوٹیوب کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، وہ بیچارے مارکیٹ سے شارٹ. اسی میں یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی میں جانا، جہاں مخلوط ماحول ہو بیان کرنا. بھائی یونیورسٹی میں جا کے بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ دین کو فائدہ ہو. تو اگر یہ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ موقع ضائع مت کرو، آپ ضائع مت کرو یہ موقع. تو ذرائع اتنے لچکدار ہونے چاہیے کہ جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنا ظرف اس کے لیے بڑا رکھو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بادشاہوں سے ملتے ہیں، ان کو ہدیے دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہو، دین کی طرف آئیں، ملک کا نظام ٹھیک ہو. اگر ان کی نیت تبلیغ ہے ٹھیک ہے، بالکل. اس پہ یہ کہنا درباری لوگ ہیں، سرکاری ملا ہے، درباری ملا. بھائی کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے، جس کو جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہے وہ طریقہ اختیار. تبلیغ والے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہی نہیں ہے، صرف کھانا کھلاتے ہیں اور نکال دیتے ہیں پتلی گلی سے. چائے پلائی، چلو بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام. کوئی دعوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، چائے کا خامخواہ کا خرچہ ہو گیا. ان کو پتا ہوتا ہے یہ چائے جب اترے گی نا مسانے میں جانے سے پہلے پاس ہونے سے پہلے اپنا اثر دکھائے گی. انسان کی نیچر ہے، تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا وہ نرم ہو جاتا. تو یہ بھی تبلیغ ہے. اب آپ کو نبی نے کبھی کسی کو چائے پلائی؟ کیا نبی چائے پلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہے بھائی، کیا نبی کھجوریں کھلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ اس کو بولے گا بھائی نبی تبلیغ کرتے تھے. تبلیغ کا طریقہ نبی کو جو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اتنے ہدیے دیے کہ بعض مخلص صحابہ کو بھی اشکال شروع ہو گیا کہ یہ تو نئے لوگ ہیں، ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور ہم پرانے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ عرب تھے، ان کے سرداروں کے دل کو نرم کرنا تھا. بھائی تم تو اپنے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں مدینہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یہ نئے لوگ ہیں، ان کو ہم اکرام کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے. تو کبھی ہدیے دے کے، کبھی دین کی تبلیغ ہدیے دینے سے ہوتی ہے، کبھی محروم کرنے سے ہوتی ہے. سزا دو. اس کو ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، ناشتہ بند کر دو، ہو سکتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے وہ، ٹھیک ہے کہ یار ناشتہ ہی گیا میرا. تو کبھی مال روک کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی مال دے کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی اچھے اخلاق سے بات کر کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی ڈانٹ ٹپٹ کر کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی انگلش بول کے بھی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے، آپ کو بتاؤں میں، آپ حیران ہو کہ انگلش بول کے کون سی تبلیغ ہو رہی ہے. ہوتی ہے. بعض دفعہ سامنے والا آپ کو جاہل سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ پینڈو ہمیں کیا اسلام سکھائے گا، آپ فش انگلش شروع. تو یار آپ بتاؤ کیا کہنا
चाहते हो आप? मैं वाकया सुनाया ना, अभी कनाडा में गया, एक मौलाना साहब मुझसे मिले, बड़े देसी सा लिबास उनका, वो तो वहीं के पैदा हुए हुए, तो कहते हैं मैंने बड़ी अय्याशी में टाइम गुजारा, उसके बाद अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, 18-20 साल की उम्र में ही मुझे अकल आ गई, एक धचका लगा था जिंदगी में, तो मैंने यूटर्न लिया, तबलीग में वक्त लगाया। कहते हैं उसके बाद मैंने सोचा मैं आलिम बनूंगा, पूरी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ। कहते हैं मैं आ गया पाकिस्तान में, बिनोरिया मदरसा है ना, वहां मैंने पढ़ा। कह रहे एक दिन हम जुमेरात की छुट्टी वाले दिन होटल में खाना खाने के लिए निकले, बड़ा लग्जरी, अभी ठीक ठाक मालदार आदमी थे, कनाडा में पैदा हुए, ये वहां का तो गरीब भी हमसे ज्यादा मालदार होता है, तो ये थे भी मालदार फैमिली से। कह रहे मेरी पगड़ी शलवार कमीज, मैं चला गया, होटल वाला कमबख्त घुसने ही नहीं दे रहा अंदर, और कहा कि नहीं यहाँ कोई जगह नहीं, हालांकि कह रहे मैं नजर आ रही है सीटें, कह रहे घुसने ही नहीं दे रहा अंदर। हमने कहा भाई क्या मसला क्या है? तो कह रहे किसी ने आके बताया, वो होटल मैनेजर ये कह के गया कि भाई ये इनके बस का नहीं है, ये अफोर्ड नहीं, खाना खाएंगे पैसे नहीं दे पाएंगे, इतना महंगा खाना है यार। कह रहे मैंने कहा मैनेजर को बुलाओ, फिर मैंने इंग्लिश में ठिश फिश शुरू कर, और हमारी वाली इंग्लिश तो एंड व्हाट आर यू डूइंग होती है ना, उनकी वो इंग्लिश होती है, सच्ची मुच्ची की इंग्लिश होती है वो। कह रहे मैंने ठिश फिश बोलना शुरू किया ना, और उसको अपना वो गोल्डन कार्ड दिखाया जो उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके अकाउंट में ठीक ठाक पैसा होता है। तो जब उनको दिखाया तो उसने कहा आप फ्री में खाना खा के जाएं। अब बताओ वो मैनेजर इसकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अब ये नमाज 6 नंबर बयान करेगा, सुनेगा। तो बाज दफा दौलत दिखाना भी तबलीग का जरिया, के हल्का नहीं लेना, हल्का नहीं लेना। वो कार्ड है मेरे पास जो तेरे बाप ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा हो, तो वो सुनता है, ये भी होता है। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है किसको सफीर बना के भेजते थे मुल्कों में? जो पर्सनैलिटी वाइज बड़े खूबसूरत होते थे। सहाबा में जिनकी एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी होती थी, उनको बादशाहों के पास आप भेजते सफीर बना के नबी का पैगाम लेके जाओ, ताकि बादशाह उस पर्सनैलिटी से मुतासिर हो, भाई हल्का पैगाम नहीं। अब ऐसी पर्सनैलिटी नहीं जाएगी जो मेरे पास आज आई भी थी मैं मजाक कर रहा हूँ, बेचारा मुझसे अच्छा ही था, कि मैं उनसे कहा आधे आए हुए पूरे आओगे तो मैं मिलूंगा भाई आपसे। तो खैर ये बाज नौजवान बहुत बारीक होते हैं यार, कुछ वजन बढ़ाओ अपना, खाओ, और ऊपर सिगरेटें भी पी रहे होते हैं। तुम्हारे अंदर है क्या? एक लड़का आया ना, इतना बारीक हो गया था सिगरेट पी पी के, और मुझे कह रहे मेरा रिश्ता करा दे। मैंने कहा धुआं निकलेगा, धुआं मैं नहीं कराऊंगा, तेरे अंदर जो गया है ना वो सिर्फ धुआं ही गया अब तक। तो ये भी एक तबलीग का जरिया है। तो तबलीग के मामले में लचक भरपूर होनी चाहिए, मकासद पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इसी इस्लाम को फॉलो करना है, और इसी में अल्लाह ने मिठास रखी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतों के बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर सवाल जवाब का सेशन। एक चीज शेयर करनी है आप लोगों के साथ। तो ये बोल फिल्म आई थी, याद होगा आपको, जिसमें एक एक्ट्रेस ने ये डायलॉग कहा था अपने बाप को, जो फिल्म में उनका बाप था, कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। उस मूवी का ये क्लिप मैंने देखा था, और उसके नीचे बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बिल्कुल सही बात की, बच्चे पैदा करने पे जोर लगाया हुआ है। उस फिल्म में दिखाया गया कि गरीब बाप है, बच्चे ही हो रहे हैं, और फिर जो बगावत हो रही औलाद में, और फिर बेटियां बागी हो रही हैं, फिर वो बाप को ताना दे रही है कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते। कई साल हो गए, मैंने उस पर बहुत सख्त एक बयान रिकॉर्ड करवाया था कि ये औलाद को बागी बनाने की भरपूर कोशिश है। किसी को अल्लाह कुशादा रिज़्क देते हैं, किसी की रोजी तंग कर देते हैं। जिसकी रोजी तंग कर दें तो औलाद को हुक्म है भाई सब्र शुक्र करो, जितना बाप ने खिला दिया बस शुक्र अदा करो। तो ये तो आप बेटी बाप की आंखों में आंखें डाल के ये कहे कि जब खिला नहीं सकते पैदा क्यों करते हो, इससे तो बाप का तो कोई हैसियत नहीं रही ना उसकी। जो अकल वही की तालीमात के बगैर इस्तेमाल होती है ना, वो अकल बहुत बड़ी गुमराही है। औलाद के अखलाकियात को तबाह करना, इससे बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता कि औलाद को, बेटी को बाप के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया उस फिल्म ने। उससे कितने घरों में बगावतें हुई होंगी। भाई अमीरी गरीबी हमेशा से रही है, गरीब लोग थोड़ा कंप्रोमाइज करके बच्चों को खिला देते हैं, एक रोटी के 2 हिस्से कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खातून आई जिनकी 2 बेटियां थी, आपने उसको खजूर दिया, उस खातून को, बेचारी गरीब खातून थी, उसने आधी खजूर अपनी एक बेटी को दे दी, आधी दूसरी, खुद नहीं खाया। खुद खाती तो वो आधी भी नहीं मिलती, गरीबी थी ना वो। तो हमारे नबी ने तो ताना नहीं दिया जब खिला नहीं सकती 2 बच्चियां क्यों पैदा कर ली, बल्कि आपने फजीलत सुनाई कि जिसको अल्लाह ने बेटियां दी और उसने अपनी तरफ से जो उनकी तरबियत हो सकती है, हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं, जमानत लेता हूं। और आपने फरमाया कुन्ना लहू हिरज़म मिनन नार, वो बेटियां उसके और आग जहन्नम के दरमियान रुकावट बन जाएंगी। बेटियां पैदा करने की भी फजीलत है, पालने की भी फजीलत है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। गरीब हो तो आधी आधी खजूर दे दो। ये डॉक्टरों का मसला है कि इतने प्रोटीन चाहिए, इतने ग्लूकोज चाहिए, ये डॉक्टरों के मसाइल हैं। करो डॉक्टरों की हिदायत पर अमल। अगर पैसे हैं, पैसे नहीं है तो अल्लाह के कानून डॉक्टरों के मोहताज नहीं है। हमने ऐसे लोगों को देखा है कुछ भी नहीं है, 100-100 साल जीते हैं। तो हमें शरीयत तो ये सिखाती है भाई, कुछ अमीर होंगे कुछ गरीब होंगे, नस्ल इस बेस पे रोकने की इजाजत नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम, अल्लाह कह रहा है मैं खिलाऊंगा, रोजी दूंगा, किसी को ज्यादा किसी को कम, वो मेरी मर्जी है, वो मेरे पे छोड़ दो। बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध आता है, अल्लाह बताता है कि भाई मैं गाफिल नहीं हूँ, निजाम है मेरा एक। तो मैंने इस पे बयान किया था और मैंने कहा कि उस एक्ट्रेस ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत गलत अल्फाज है। अच्छा नीचे कमेंट्स क्या है, गैर मुस्लिमों के कमेंट्स हैं कि ये फिल्म मुसलमानों को देखनी चाहिए, यानी उनका ख्याल है कि मुसलमान
کھسک گئے ہیں. حقیقت پتہ ہے کیا؟ غیر مسلموں نے اپنی آخرت تو تباہ کی، دنیا بھی خراب کر لی ہے. غیر مسلموں کا جو نظریہ ہے نا کہ اولاد جب ہوگی تو ہم سے کھائے گی، غربت میں اضافہ کرے گی، اس نظریے کا رزلٹ دیکھنا ہے جاپان میں اور مغربی دنیا میں جا کے دیکھو. اس سے لوگوں کے دل ہو گئے تنگ. مسلمان کہتا ہے کھلانے والا اللہ ہے، دل بڑا ہوتا ہے اس کا. غیر مسلم کافر اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کھلانے والا میں ہوں یا گورنمنٹ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کروڑ پتی لوگوں کے بھی ایک ایک دو دو بچے ہیں. کروڑ پتی، بلکہ جتنا مالدار ہوگا اس کے بچوں کا ریشو اتنا ہی کم ہوگا. اس کا نقصان کیا ہے؟ انسان کو خوش رکھنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو ہے وہ ریلیشن ہے. تنہائی کھا جاتی ہے جتنی مرضی دولت ہو. کرائے کا آدمی تھوڑی آپ کو خوش رکھ سکتا ہے جو آپ کو اپنی اولاد سے محبت ملتی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ڈپریشن کے مریض بن گئے. اور بڑھاپے میں جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، 1000 گز کے بنگلے ہیں، بڑھاپے میں اولاد ہی نہیں ہے. پیسہ بہت ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. مسلمانوں کے گھر تو آباد ہیں، خوشیاں ہیں، بہویں ہیں، داماد ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، کیونکہ وہ توکل کر رہا ہے کس پہ؟ اللہ پہ. تو میں نے کہا تھا یہ جس نے بھی فلم بنائی ہے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور جس ایکٹریس نے بھی یہ بولے ہیں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. جتنی بیٹیاں باغی بنیں گی نا باپ کے خلاف، جہاں بھی گھر میں تھوڑی سی غربت ہوگی تو بجائے صبر شکر کرنے کے اولاد کیا کہے گی؟ ابا جب پیسے نہیں تھے پیدا کیوں کیا؟ تو پیسے نہیں تھے پیدا کیوں کیا؟ تو اولاد ماں باپ کا تو سب سے بڑا احسان ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنتے ہیں. تو میں نے اس ڈائلاگ کو جواب یہ دیا تھا کہ اگر میں اس باپ کی جگہ ہوتا اور میری بیٹی میرے سامنے کھڑے ہو کے تانا دیتی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا، تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر تیرا پیٹ خالی ہوتا نا تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتی. یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہوتا ہے اتنے کانفیڈنس سے بات کرنا. خالی پیٹ کا میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو کھلایا ہے تبھی یہ آنکھوں میں یہ کانفیڈنس آیا ہے. نمبر 2، کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ دوسرا جواب کیا ہوا؟ کھایا نہیں ہے تو اتنی بغیر کھائے اتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ مر چکی ہوتی ہے اب تک. اتنی بڑی ہو گئی کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر رہی ہے. دوسرا جواب. تیسرا جواب، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورس نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل ہوتی ہیں. آپ نے زہر کھا لیا، فوراً الٹی کی دوا کھاؤ، الٹی ہو جائے گی. اب آپ نے زہر کھایا ہے، میں کہہ رہا ہوں غلطی سے کھلا دیا تو اب یہ الٹی کر لو، آپ کہہ رہے ہو نہیں الٹی نہیں کرنی. اس کا مطلب آپ نے زہر خوشی سے کھایا ہے اور آپ اس زہر پہ خوش ہو، ورنہ الٹی کی دوا کھاتے آپ. تو میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اگر میں نے غلطی کر دی غربت میں آپ کو پیدا کر کے تو یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے یہ نعمت کے بجائے عذاب ہے. کوئی بات نہیں، یہ پسٹل ہے، اس کے اندر گولی ہے، یوں کر کے ٹھا کرو، جہاں سے آئے تھے وہیں ہمیشہ کے لیے چلے گئے. تو ریورسیبل ہے نا یہ ٹینشن آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں موت کی تکلیف ہوتی ہے، بھائی اگر ٹھش کر کے مارا جائے تو نہیں ہوتی. آج بہت سارے موت کے طریقے ایسے ایجاد ہو گئے ہیں جن میں تکلیف نہیں ہوتی، بے ہوش کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. تو کچھ گیسز ایسی ہیں وہ دماغ معاف کر دیتی ہیں. لوگ جو سوتے سوتے مر جاتے ہیں نا گاڑیوں میں، ایئر کنڈیشن چلا کے بھول گئے تو ان کو کہتے ہیں موت کی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا، بس ان کی دماغ کھلتی ہے تو فرشتے کھڑے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کس سلسلے میں آنا ہوا ہے یہاں پہ. تو بھائی ایسا طریقہ اختیار کرو تو یہ غلطی ختم. اب یہ ٹینشن کی روٹی نہیں مل رہی. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہی، اپنے آپ کو گولی بھی نہیں مار رہی اور اپنے زہر بھی نہیں کھا رہی اور یہ گیس چیمبر میں جا کے بھی نہیں مر رہی، اس کا مطلب آپ زندگی کو نعمت سمجھ رہی ہو. اس غربت میں بھی زندگی کیا ہے؟ نعمت ہے. غریب آدمی تھوڑی اتنی آرام سے، مالدار خودکشی کر لیتے ہیں، غریبوں میں خودکشی کا ریشو بہت کم ہے، بہت کم ریشو ہے غریبوں میں خودکشی کا. تو 3 جواب سمجھ میں آ گئے. کھلایا نہیں ہے تو اتنا کانفیڈنس کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ کانفیڈنس جب ہی آتا ہے جب اضافی کھایا ہوا ہو. نمبر 2، کھلایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نمبر 3، پھر بھی اگر غلطی ہے تو کوئی بات نہیں، کھا کر کے اپنے آپ وہ کہہ سکتی ہے کہ خودکشی کا گناہ ہوگا، تو یہ جو باتیں کر رہی ہے اس کا کیا ثواب مل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ابا اب تم نے پیدا کر دیا، غلطی کر دی، لیکن اب ماروں گی تو خودکشی ہوگی، گناہ ہوگا. اس کا جواب یہ جو اتنی باتیں کر رہی ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو بول فلم کا ڈائریکٹر ہے، اس کا اپنا نظریہ ہے. کچھ NGOs ہیں جو پیسے دیتی ہیں نسل روکنے کے لیے. اللہ تھوڑی ان باتوں کی اجازت دیتا ہے. تو باقی کام بھی پھر اللہ سے پوچھ کے کیے کیا؟ وہ ایک آدمی سے بدکاری ہو گئی، حمل ٹھہر گیا. اب جب بچہ ہوا تو پکڑا گیا. لوگوں نے کہا کہ ابھی یہ بچہ کس کا ہے؟ عورت نے کہا فلاں کا. تو لوگ اس آدمی کے پاس گئے کہ کمبخت تو نے اگر زنا کرنا ہی تھا تو حمل تو روک لیتا نا، پریگننسی کیوں ہونے دی تو نے؟ تو کہتا ہے یار حمل روکنا مکروہ ہے، اسلام میں حمل روکنا مکروہ. تو کمبخت یہ جو تو نے کام کیا یہ. تو اگر وہ بچی کہے نا، لڑکی کہے کہ بھائی میں اب اس لیے ریورس نہیں کر رہی اس پروسیس کو کہ گولی ماروں گی تو میں خودکشی کا گناہ ہوگا، تو باقی جو باتیں کر رہی ہے اس کا گناہ نہیں ہوگا کیا تجھے جو باپ کو یہ تانے دے رہی ہے؟ تو میں جو آپ کو یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں، وہ بول فلم کی جو بھی ایکٹریس تھی اس کا چند دن پہلے میرے پاس فون آیا، بہت لوگوں سے فون، اس کی اجازت سے میں اس کی پرسنل چیز شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں بتاؤں تھے. میں نے کہا اس کی پرمیشن کے بغیر میں نہیں بتاؤں گا. تو اس کا فون آیا کچھ دن پہلے میرے پاس، بہت جگہوں سے اس نے فون نمبر، مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا، ادھر فون کیا، مفتی صاحب کا نمبر چاہیے. پھر مجھے کسی نے بتایا تو میری بات ہوئی. تو اس نے کہا آپ کیا یہ کلپ میں نے سن کے خوب اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کی، اور آپ کو بھی میں بتا اس لیے رہی ہوں کہ واقعی وہ میرے منہ
منہ سے غلط بات نکلی تھی جس پر مجھے میری ماں نے بھی نصیحت کی, ان کی والدہ سے بھی میری بات ہوئی, اور پھر اس نے کہا کہ اصل غلطی اس کی ہے جس نے یہ فلم لکھی ہے, اور پھر اس نے بتایا کہ یہ این جی اوز ہیں جو کچھ اس طرح کی موویز بناتی ہوتی ہیں, اسپانسر کرتی ہیں تاکہ سوسائٹی میں یہ چیز پروموٹ. تو اچھی بات ہے ایک اداکارہ کو اپنی غلطی کا. مجھے تو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مسلمان جیسا بھی ہو بہرحال اس کے سینے میں دل ہوتا ہے کہیں نہ کوئی. قرآن کہتا ہے نا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں, نصیحت مومن کو بہرحال فائدہ پہنچاتی ہے. تو ایک اداکارہ ہو کے بھی اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو گئی کہ بھائی واقعی یہ مجھ سے غلطی ہوئی. تو یہ جملہ اس سے بیٹیاں غلطی کیا ہوئی ہے, بیٹیاں باغی ہوں گی باپ کے خلاف. پھر اس نے بہرحال یہ کہا کہ میں نے مفتی صاحب توبہ کی ہے اور آپ کو میں بتانا چاہتا کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو. تو اصل غلطی تو بہرحال اسی کی ہے جو اس طرح کی فلمیں لکھتے ہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب انڈیا کے مولانا سلمان ندوی صاحب, انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں, مولانا سلمان ندوی بالکل کھسک گئے ہیں, باولے ہو گئے ہیں. ان کے لیے کھسکنے کا لفظ بھی ہلکا ہے, باولے ہو گئے ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بڑے والد دادا بہت بڑے بڑے علامے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم میں پختگی کے بغیر ہی اس درجے کے عالم بن سکتے ہیں ہم صرف ابا کی وجہ سے. تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی. تو ان کے تو نہ اخلاق رہے, بات کرنے کا سلیقہ نہیں رہا, بات ایسے کرتے ہیں لگتا ہی نہیں کوئی عالم بات کر رہا ہے, کوئی محقق بات کر رہا ہے. ان کے جو باپ دادے تھے وہ تو بڑے محققین تھے, بہت شائستہ لب و لہجہ تھا, ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر. مفتی صاحب لاہور کے ایک فیملی ولاگر ہیں, وہ آئے دن صحابہ اور حضرت معاویہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. حکومت پاکستان خاموش ہے. حکومت پاکستان اس لیے خاموش ہے کہ اس بارے میں قانون ہی نہیں ہے اور مذہبی طبقہ قانون سازی کرتا بھی نہیں. ہمیں جن چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے ان کو ہم فوکس کر نہیں رہے. اب سینٹ سے بل پاس ہو گیا تھا کہ صحابہ کی گستاخی پر سزا ہوگی, وہ بل ابھی اسمبلی میں آیا نہیں تھا کہ شور شرابہ پہلے ہی کر دیا, مبارکبادیں, مٹھائیاں بانٹنا. بھائی پورا کام تو ہونے دو, چپکے سے پورا کام تو کر لو, پورا قانون تو پاس ہونے دو, پھر مٹھائیاں بانٹنا, پہلے ہی شور شرابہ ٹھین ٹھین ہو گیا. تو وہ جو مخالف پارٹی ہے وہ اتنی بیدار ہو گئی کہ انہوں نے جا کے رشوتیں دے کے تعلقات کر کے وہ قانون ہی پاس نہیں ہونے دیا. ہم لوگ خود ہی پاکستان میں اسلام لانے میں مخلص نہیں ہے, پھر ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں فلانے نے ایسا کر دیا, ڈمکانے نے ایسا کر دیا. ابھی بھی ہو سکتا ہے بھائی, دھرنے دو اس کے اوپر, سیاسی تنظیموں کو چاہیے اس پہ آپ نکلیں اور بولیں بھائی یہ قانون پاس ہو کے رہے گا, تمہارا باپ بھی یہ قانون پاس کرے گا کہ صحابہ کو کسی نے برا بھلا کہا تو اس کی یہ سزا ہے. جب تک لا نہیں ہوگا مضبوط تو تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے. قانون کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے. دیکھو قادیانی بہت دندناتے پھرتے تھے جب تک لا نے ان کو غیر مسلم نہیں کہا تھا. علماء تو سارے کہتے تھے یہ کافر ہیں, قانون نہیں کہتا تھا. جس دن قانون نے کہا ہے نا اس دن سے قادیانیوں کا دکان بند, پتہ ہی گول ہوگی. تو ملک کے لا کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. جس دن یہ لا مضبوط بن گیا کہ صحابہ کی گستاخی ایک جرم ہے اور اس پہ سزا ہے, سب چپ ہو جائیں گے. ورنہ ٹچے ہر 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ٹچا اٹھتا ہے اور برا بلا کہتا ہے. اور ان کی اپنی حیثیت تو دیکھو, اپنی حیثیت ان لوگوں کیا ہوتی, ان کی گھر میں کوئی نہیں سن رہا ہوتا. کہتے ہیں اسلام دین فطرت کے مطابق ہے, عین فطرت ہے. تو مفتی صاحب تو عورت کی فطرت میں سوکن نہیں ہے. تم پھر مجھ سے 4 شادیوں کے سوال پوچھتے ہو, پھر میں جواب دیتا ہوں, پھر لوگ کہتے ہیں یہ مفتی ہر وقت 4 شادیاں کرتا رہتا ہے. اس پہ کئی بار جواب دے چکا ہوں. دیکھو ہر وہ چیز جس سے آپ کو تکلیف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فطرت کے اگینسٹ ہے. اور بھی دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں آپ کا کرنے کا دل نہیں چاہتا لیکن وہ فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے. فطرت کا حقیقی معنوں میں تعین اسلام کرتا ہے. اگر صرف عقل سے شروع کر دو نا, تو مجھ سے سکھ ملے, ابھی کینیڈا میں گیا, وہاں سکھ بہت زیادہ ہیں, تو ان کی داڑیاں بہت لمبی, مونچھیں بھی, وہ تو سب جگہ کے بال رکھتے ہیں. کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ان کا کلچر ہے, وہ جانے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا فطرت ہے. بال کی کیا ہے؟ فطرت ہے. تو وہ ایک ان کی دلیل ہے کہ اس میں زیرناب بال بھی ہیں, وہ سارے بال ہی بال. کہتے ہیں بال کاٹنا فطرت کے خلاف ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن کب تک بحث کرو گے؟ ہمارے پاس اسلام ہے, اسلام نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ بتایا کہ نہ سب جگہ کے بال رکھنا فطرت ہے, نہ سب جگہ کے بال کاٹنا فطرت ہے. مرد کو داڑھی کے بال رکھنا فطرت ہے, کاٹنا فطرت کے خلاف. مونچھیں بڑھانا فطرت کے خلاف, کاٹنا فطرت کے مطابق. بغلیں کاٹنا فطرت کے مطابق, بڑھانا فطرت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, اور پیغمبروں کی فطرت وہ اصل میں انسانوں کی اوریجنل فطرت ہوتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا مسواک, دانت صاف کرنا. آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بڑے اپنے قوم کے ہیرو تھے لیکن زندگی میں کبھی دانت نہیں صاف کیے. وہ کہتے تھے دانت صاف کرنا فطرت کے خلاف ہے. پھر وہ مثال دیتے تھے شیر نے کبھی دانت صاف کیے ہیں, بلی کو کبھی دیکھا برش کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کیا. ان کے دانتوں میں کیڑے پڑ گئے مگر وہ صاف نہیں کرتے تھے. یہ ایسے گزرے ہیں لوگ دنیا میں, کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے, تو انسان کی ایجاد کردہ چیز ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو لباس نہیں پہنتے. میں جب کینیڈا میں تھا نا ابھی پچھلے ہفتے, تو نیوڈ لڑکے لڑکیوں کا بائکوں پہ دھرنا چل رہا تھا. میں نے نہیں دیکھا, آپ بولیں
بولے مفتی صاحب وہ دیکھنے گئے تھے, میں چاہتا دیکھ سکتا تھا لیکن نہیں دیکھا میں. تو وہ بالکل برہنہ, ان کی دلیل یہ تھی کہ جو لباس کی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے یہ فطرت کے خلاف ہے. انسان برہنہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیوں کلچر کی وجہ سے اپنے شرمگاہوں کو چھپائیں؟ کیا جانور کو دیکھا کبھی چڈی پہنے ہوئے آپ نے؟ ایک دفعہ چوہا گیا تھا ہاتھی کے پاس, ہاتھی نہا رہا تھا تالاب میں, چوہے نے ہاتھی سے بولا یار باہر آنا, کام ہے آپ سے. اب ہاتھی کے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان ہے. ہاتھی نے کہا یار مجھے گھنٹہ لگے گا باہر نکلنے میں ہاتھی ہوں, تیری طرح تھوڑی ہوں نکلا اور چلا گیا, تو بتا دے کیا کام ہے. چوہے نے کہا نہیں بہت ضروری کام ہے, باہر آ. ہاتھی بےچارا گھنٹوں محنت کر کے باہر نکلا. چوہے نے کہا بس واپس چلا جا. ہاتھی نے کہا پھر نکالا کیوں تھا؟ کہتا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا تھا. چوہے نے کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا. تو جانوروں کا لباس نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نہیں ہے نا, تو انسان بھی تو حیوان ہی ہے. میڈیکلی انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہے سوائے ذہانت کے؟ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان زیادہ ذہین جانور ہے باقی. تو اس لیے وہ کینیڈا میں احتجاج چل رہا تھا کہ کپڑوں کی پابندی ہٹائی جائے, مرضی ہو جس نے پہننا ہے پہنے, جس نے پہننا ہو تو بالکل نیوڈ بالکل. حالانکہ وہ کپڑے جس کی پابندی ہے وہ ہیں کیا؟ 2-3 اسٹیکر رہ گئے. 2-3 اسٹیکروں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ لباس. اس کی وہاں پابندی ہے کہ وہ 3-4 اسٹیکر چپکانا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے. تو اس پہ احتجاج چل رہا تھا کہ نہیں جا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ نیچر ہے, اب کیا کر لو, آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ کہو گے بھائی کیسے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے. تو عقل ہر فیصلہ نہیں کرتی, انسان کو تربیت کی ضرورت ہے, جسمانی بھی روحانی بھی. دیکھو جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی, بکری کا بچہ دودھ پیتا ہے, گوشت کھائے گا وہ نہیں. شیر کا بچہ پیدا ہوتے ہی گوشت کھائے گا, دودھ پیے گا, گھاس کھائے گا نہیں. انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی گوبر بھی رکھ دو نا وہ بھی کھا جائے گا. اب بتاؤ جانور زیادہ ذہین ہے یا انسان؟ بولو نا انسان. تو انسان تو فطرت پہ چل نہیں رہا. اس کے سامنے انگارہ رکھ دو بچے کے سامنے وہ بھی کھا جائے گا. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, کیوں لکھا ہوتا ہے بھائی بچہ کچھ بھی کھا جائے گا, بلی کا بچہ نہیں کھائے گا کچھ بھی, حالانکہ ذہین انسان زیادہ ہے. تو یہ اس کی علامت ہے انسان ذہین تو بہت ہے لیکن تربیت کا محتاج ہے. مادی تربیت اس کو ماں باپ اور کلچر دے گا, اور روحانی تربیت اس کو پیغمبر دیں گے. تو نیچر کا تعلق روحانیت سے ہے, تہذیب کا تعلق روحانیت سے ہے. تو تہذیب پیغمبر سکھائیں گے, پیغمبر نہیں سکھائیں گے. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی, تو عقل تو کہے گی ننگے ہو کے بیٹھو, عقل تو کہے گی ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دو. اگر کسی مرد کا مرد کی طرف دل مائل ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پہ راضی ہیں تو کسی تیسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو انجوائے کرنے دو. لیکن مذہب کیا کہتا ہے بھائی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹخ کے مار دیا. تو اس لیے اللہ بتائے گا نیچر کیا ہے اور کون سی چیز نیچر کے خلاف ہے. اللہ کو اگر بیچ سے نکال کے خود فیصلہ کرو گے تو پھر سردار جی تو صحیح کہتے ہیں, بال بڑھا دو, بغلوں کے بھی, زیر ناف بھی, ان کی عورتیں بھی بال ان کے ٹرم بھی نہیں کرتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے میں نے دیکھا ہے سکھوں کے پورے بالوں کا گچھا ہوتا ہے جس پہ وہ پگڑی باندھتے ہیں. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, وہ ان کا دین ہے, وہ جیسے عمل کریں. لیکن ہم اسلام کو کیوں فالو کرتے ہیں بھائی؟ ہم عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے اس معاملے میں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے, اور کیسے بتائی؟ اپنے پیغمبر کے ذریعے. اور پیغمبر کا پیغمبر ہونا عقل سے ثابت ہے, اس میں ہم نے عقل استعمال کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, آپ کی تعلیمات دیکھو, اور جس طرح اللہ نے آپ کی تعلیمات کو محفوظ کیا تو آپ کا پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا. جب ایک دفعہ آپ کا میسنجر آف گاڈ ہونا ثابت ہو گیا پھر آپ کی ہر بات پہ دلیل کی حاجت نہیں. پھر آپ سے دلیل مانگنا ایسے جیسے اللہ سے مناظرہ کر رہے ہو آپ, تو اللہ سے آگے تھوڑی نکل سکتے ہو. تو اس لیے ٹھیک ہے عورت کو سوکن کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن تکلیف ہمیں اور بھی بہت سارے کاموں میں, نہانے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میلے لوگوں سے آپ پوچھو نہانا کتنا مشکل کام ہے, تو اب بتاؤ کیا میلا رہنا فطرت ہے یا نہانا فطرت ہے؟ نہانا فطرت. نہ میلے لوگ تو نہیں نہاتے. دانت بہت سے لوگ, وہ جو بڑا ہیرو انگریزوں کا ایک ماضی میں گزرا ہے, کوئی کمانڈر تھا, وہ دانت ہی صاف نہیں کرتا تھا کیونکہ ابے کون صاف کرے, وہ کہتا تھا نیچر ہے, کیونکہ اس کو تکلیف تھی اصل میں دانت صاف کرتے ہوئے, عادت نہیں ہوتی. تو وہ برش کرنا بھی لوگ مہینوں مہینوں برش نہیں کر رہے ہوتے, تکلیف تو اس میں بھی ہو رہی ہے. اب کہیں کہ چونکہ تکلیف ہو رہی ہے لہذا نیچر کے خلاف. زنا بھی لیگل ہو جائے گا, زنا سے بچتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ زنا کا موقع ملے اور زنا نہ کرے کتنی شدید ٹینشن ہوتی ہے, لیکن اسلام کہتا ہے زنا کرنا فطرت کے خلاف ہے, بچنا فطرت کے مطابق, کیونکہ انسانوں جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں جو انسان کی اصل تہذیب ہے. گدھے گھوڑوں کی طرح نہیں ہے کہ جدھر جاؤ منہ کالا کر لو. تو عورت کو سوکن کی تکلیف ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. اگر ہوتا نا تو یہ سسٹم زیادہ دن چل نہیں پاتا, کیونکہ نیچر کے خلاف کوئی چیز چل نہیں پاتی ہے, اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. 4-6 مہینوں کی بات نہیں ہے, صدیوں سے. اسلام نے 4 پر باؤنڈ کر دیا, اسلام سے پہلے تو 4 سے بھی زیادہ ہوتی تھی. ہاں, پروفیسر غامدی صاحب نے ایک اعتراض اٹھایا اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ, یعنی اعتراض کا مطلب اسلام پہ تو اعتراض نہیں کیا, لیکن یہ جو میں تبلیغ کرتا رہتا ہوں کہ 4 ہی بہتر ہیں, اس پہ اعتراض اٹھایا کہ بھئی یہ بہتر نہیں ہے اور یہ فطرت نہیں ہے, یہ ضرورت کی وجہ سے ہے. اگر یہ فطرت ہوتا تو آدم علیہ السلام کے لیے پھر ایک بیوی نہ ہوتی. یعنی غامدی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی رکھنا اس کی علامت ہے کہ فطرت ایک ہی ہے. اس کا جواب سمجھو, یہ بات بالکل غلط ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب. آپ کے احترام کے, میں احترام اس لیے کہ غامدی صاحب کے لب و لہجہ بہرحال شائستہ ہوتا ہے, اردو بھی اچھی ہے, وہ دیگر اسکالرز کی طرح ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں, وہ لگتا ہے کوئی
کوئی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے لیے جو ایک بیوی رکھی گئی ہے نا, وہ اس لیے نہیں کہ مرد کے لیے ایک بیوی کا ہونا فطرت ہے. غامدی صاحب تو سائنس کو بہت مانتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو, میڈیکل سائنس سے پوچھ لو, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے. عقل سے پوچھ لو, عقل کیا کہتی ہے کہ عورت میں شہوت زیادہ ہے یا مرد میں زیادہ ہے؟ مرد میں بہت زیادہ ہے. تو اگر ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے اور ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے, تو اس کا مطلب جنسی طاقت میں دونوں برابر ہو گئے. تو مرد پھر کس بات کا ہوا؟ مرد کے لیے تو اس سے بڑا تانا نہیں کوئی ہو سکتا کہ تو اس طاقت میں, اس خواہش میں اپنی بیوی جتنا ہے. تو یہ عجیب سی بات ہو گئی. تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کی ترغیب دی وغیرہ وغیرہ, وہ دلائل تو میں دیتا رہتا ہوں. تو اس لیے فطرت ایک سے زیادہ رکھنا ہی ہے. ٹھیک ہے, مجبوری میں ایک پر اکتفا کرو. قرآن کے الفاظ بھی یہی ہے کہ دو دو تین تین چار چار کرو. اگر برابری نہیں کر سکتے, حقوق نہیں ادا کر سکتے, تو اس مجبوری میں کیا ہے, پھر ایک پر اکتفا کرو. تو قرآن سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے. تو اب آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی کسی وجہ سے تھی, کسی مسئلہ سے. وہ مسئلہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تو ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد نہ ہو. اللہ چاہتے تھے تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہوں, تاکہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے. وہ یہ نہیں کہ میں بلوچ ہوں, تو پنجابی ہے, تو پٹھان ہے. او بھائی, آدم علیہ السلام نہ بلوچی, نہ پنجابی, نہ پٹھان, جو بھی تھے تو ہم سب وہی ہیں. تو اگر مائیں الگ الگ ہوتی تو ہم کہتے یہ ہم ہوا کی اولاد میں, یہ فلانی ان کی, تو یہ الگ ہے, وہ الگ ہے. تو بعض کام مصلحتاً ہوتے ہیں. تو اللہ چاہتے تھے کہ تمام انسان کی اصل ایک ہو جائے. اس مسئلہ سے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی گئی ہے, ورنہ پیغمبروں کی زیادہ ہی, ابراہیم خلیل اللہ کی زیادہ بیویاں, موسیٰ کلیم اللہ کی زیادہ بیویاں. پھر وہ بیویوں میں بیان شروع ہو جائے گا, پھر تم کو بولو گے یار کیا ہو گیا, خود ہی چھیڑتے ہو. میں نے تو نہیں چھیڑا تھا, کلپ بنا بنا کے. میں تو یہ شارٹ کلپ والوں پہ ابھی پابندیاں لگا رہا ہوں, بہت بدنام کیے ان لوگوں نے مجھے. میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں ہر دفعہ لطیفہ 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 لطیفہ. بے یار, میری شخصیت کو کیا بنا کے پیش کر دیا تم نے دنیا کے سامنے. کل مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا کوئی ڈنکی بات بھی کر لو مفتی صاحب. خود اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں ڈنکی باتیں کر رہا ہوں, 1.5 گھنٹوں کے بیان میں لطیفے تھوڑی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن شارٹ کلپ والے صرف لطیفہ اور شادی نکالتے ہیں اس سے, لطیفہ اور شادی. اب تبلیغ کی بات کی وہ ختم, ماں باپ کے حقوق کی بات کی وہ. ابھی یہ جو ایکٹریس تھی نا بول فلم کی, جن کی فون آیا, ان کی والدہ نے بھی بات کی نا. ان کی والدہ نے کہا آپ ماں باپ کے حقوق پہ تو بولتے ہی نہیں, آپ شادی پہ بات. ابھی وہی مفتی صاحب ماں باپ کے حقوق پہ بھی تو بولا کریں نا, آپ شادی شادی کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا ابھی ماں باپ کے حقوق کی بیان کر کے آ رہا ہوں میں, ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کیا. وجہ کیا ہے, وہ شارٹ کلپ والے کمبخت بھائی, ان کو تو پیسے بنانے ہیں. ہمارا ظرف ہے کہ ہم نے پابندیاں نہیں لگائیں, اجازت دی بھی ہے, اس کا آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. تو میں مسلسل جب دیکھ رہا ہوتا ہوں یار, پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر لطیفہ پھر لطیفہ پھر لطیفہ پھر شادی پھر لطیفہ. میں نے کل احمد طالب کو فون کیا, میں نے کہا ان سب کو اسٹرائک دے دے کے کمبختوں کو اڑا دو. سب کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. میرا امیج میں نے کہا 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا انہوں نے یار. کوئی جس نے میرے پراپر وے میں بیانات نہ سنے وہ تو کیا بولے گا یار یہ کیا کر رہا ہے. تو میں نہیں کر رہا میرے بھائی, یہ شارٹ کلپ والے کر رہے ہیں پورے. دیکھو آپ جب اسلامی تاریخ پڑھو نا, اس میں صرف جنگی واقعات پڑھو تو آپ کو لگے گا اسلام میں خون خرابے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ اگر علم حدیث پہ جو محنتیں ہوئی وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ حدیث ہی پہ کام ہوا. آپ سائنسدانوں کی محنت پڑھو گے, آپ کو لگے گا اسلام میں سائنسی ترقی ہوتی رہی ہے. تو جب ایک ہی ٹاپک کو فوکس کر کے سنو گے تو پھر تو آپ کو یہی لگے گا. اس لیے خود ہی مجھے چھیڑتے ہو. مفتی سے میرے والی جمعرات کے دن نہانے سے منع, بستر پر کھانا کھانے سے کہتے ہیں بے روزگاری یا بیمار ہو جاؤ گے. کیا اسلام میں کوئی ایسی ممانعت ہے؟ اور کیا میں ان باتوں میں اختلاف کر سکتا ہوں؟ جمعرات کے دن نہاؤ, جمعے کے دن نہاؤ. اصل تو جمعے کے دن ہے, جمعرات کو نہانا تو پھر جمعے کو دوبارہ نہا لو, تو اس سے پانی کی مچھلی تھوڑی بن جاؤ گے. اور بستر پہ کھانا کھانے سے بے روزگاری یا بیمار کچھ بھی نہیں ہوتا, کھانا بھی کھا سکتے ہو. البتہ باپ منع کر رہا ہے تو ابا کو خوش کرنے کے لیے مت کھاؤ, کیوں بحث کر رہے ہو یار. دیکھو ہمارے ایک استاذ ہیں, تو ان کے جب شیخ زندہ تھے نا, استاذ زندہ تھے, وہ کوئی بات کا آرڈر دیتے وہ کرنا شروع کر دیتے. تو ہم نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ آپ اتنے اہم کام میں مصروف ہوتے ہیں, یہ آپ کو حکم دیتے ہیں آپ شروع کر دیتے ہو, تو یہ اتنا امپورٹنٹ کام تو نہیں ہے. کہتے ہیں امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن جب کوئی بڑا کہہ دے تو امپورٹنٹ بن جاتا ہے, کیونکہ بڑے کے حکم کو ماننا میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ. تو بعض ابا نامناسب کام کہہ رہے ہوتے ہیں, ابا کو خوش کرنے کے لیے چلو بس نیچے بیٹھ جاؤ. ابا کو کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا, ابا کو ان کے ابا نہیں سمجھا سکے, آپ کہاں سے سمجھاؤ گے؟ تو ایک دفعہ بولو ابا یہ سب وہمی باتیں, اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو گھر کا ماحول خراب نہیں کرو, نیچے بیٹھ کے کھا لو. کوئی پوچھے کہ تم بھی وہمی ہو, بولو وہمی نہیں ہو بھائی, اللہ میاں نے ابا کو خوش کرنے کا حکم دیا ہے, اس لیے میں بدھ کو نہا لیتا ہوں. یا ابا سے چھپ کے نہا لو, چھپ کے نہا لو ابا سے. ابا کہیں باہر گئے ہوئے ایک دم نہا کے نکلو اور ڈرائر سے اپنے آپ کو صاف کر دو, ابا کو کیا پتا چلے گا. سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنی بیوی کو کوئی چیز لا کے گفٹ دیتا ہوں, میری اماں کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا اماں کے سامنے دینے کی ضرورت کیا ہے, کم وقت تجھے چپکے سے نہیں دے سکتا تو؟ کہہ رہا نہیں جب ہے تو ہے. تو بھائی کیوں, مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, مقصد تو بیوی کو گفٹ دینا ہے نا, اماں سے چھپا کے دیتے. کہہ رہے اماں غلط کرنی ہے. میں نے کہا یار تو اماں کو ٹھیک کرے گا کیا, اماں کو ٹھیک کرے گا تو چھوڑ دے, اب اماں بوڑھی ہو گئی, اب ان کی زندگی گزر گئی, اب خیال کر ان کا, چھپڑ میں دے دیا کر. بیوی بھی کے بعض شرارتی ہوتی ہے, نہیں اماں کے سامنے ہی دو, وہ چاہتی ہے ساس کو چڑھائے. وہ مجھے کہہ رہے تھے میری اماں کو سمجھاؤ. میں نے کہا میں اپنی اماں کو نہیں سمجھا سکا تھا, تیری اماں کو کہا سمجھ. میں جب دوسری شادی کرنا, پھر وہی دوسری شادی آ گئی نا, جب کرنا چاہ رہا تھا تو میری اماں
ने कौन सा मुझे इजाजत दी थी भाई, 100 दफा दलाइल के अंबार लगा दिए नहीं है, तो अम्मा को कोई नहीं समझा सकता, अम्मा के हिसाब से चलना पड़ता है। जब मुझे ऑर्डर मिलता है तो मैं इसे दोस्त से बुक कर लेता हूँ और फिर खरीद लेता हूँ। क्या है भाई 1500 में, और अपनी पैकेजिंग करके इसे 2000 में भेज देता हूँ। दोस्त को भी ये बात पता है कि इस तरह बिजनेस जायज है। जब मुझे ऑर्डर मिलता है तो मैं अपने दोस्त से, कोई चीज है, प्रोडक्ट है, दोस्त से लेके अपनी पैकिंग में चला के बेच देते हैं। तो अगर दोस्त ने इजाजत दी भी है तो ठीक है, महंगी करके बेच रहे हो तो धोखा ना दो, बस उसको बोलो भाई मैं इतने की दे रहा हूँ, लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो, धोखा ना दो। आपसे गुजारिश है कि सवाल पूरा पढ़िएगा मेरे भाई, इतना लंबा सवाल मैं पूरा पढ़ूंगा तो सुबह हो जाएगी। ये आप ये तलाक का मसला मालूम हो रहा है तो ये इस्तिफ्ता आप इसमें अपना फोन नंबर लिखें और इधर जमा करा दें दारुल इफ्ता में, हमारे यहाँ उसका तहरीरी जवाब लिख दूंगा मैं इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब मेरे वालिदैन हयात नहीं, आहिस्ता पढ़ना मेरे हो शुक्र है, यहाँ तक तो सबको पता है, आगे मसला हो रहा है, ये भी आहिस्ता ही है। मेरे भाई ने बात तय कर दी, डर में शादी करने जाऊँ मैं, जॉब, अच्छा खातून ने पूछा है, अच्छा क्या जवाब दूं मैं, जब सवाल ही नहीं समझ अनाउंस कर सकता मैं, बिला वजह डर लग रहा है आपको, आपका खौफ सही नहीं है, ये वहम है, आप ये जवाब है इसका, सवाल अनाउंस करने की इजाजत नहीं है, तुम घर ले जाके नहीं पढ़ लेना, मुझे दे दो, किसी खातून की बात है, अच्छा नहीं है। कहाँ है, एक दफा हुआ ऐसा, जब मेरी, फिर वही शादी की बात आ रही है यार, जब एक दफा का जिक्र है, मैं रिश्ते तलाश कर रहा था तो लोग खुद भी रिश्ते पेश कर देते थे, बाज दफा किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर दिया, किसी ने अपनी सिस्टर का, भाई ये मसला है, तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ, बयान के बाद एक पर्ची किसी ने दी, वो जो बंदा बैठा होता है ना पर्चियां लेने वाला, उसने पढ़ ली, गलत किया, हालांकि नहीं पढ़नी चाहिए, और घर ले गया, मुझे पता भी नहीं चला। बाद में किसी ने बताया मुफ्ती साहब एक पर्ची गायब हुई है, आई थी और कोई घर ले, मुझे बड़ा गुस्सा आया यार, किसी का राज हो कुछ हो, मैंने तफ्तीश करके पर्ची निकलवाई, पता चला किसी साहब ने अपनी सिस्टर के रिश्ते के बारे में बात की थी मुझसे। खैर वो नहीं हुआ, कोई वो नहीं था, वो मेरा उनसे राब्ता हो गया, लेकिन कितनी बड़ी खयानत है यार, क्या आप छप्पड़ में ले जा रहे हो, उनका इरादा था मैं खुद ट्राई मारता हूँ, तो उसके बाद से मैं बड़ा होशियार हो गया, मैंने कहा भाई ये नहीं हो। एक और दफा हमारे हजरत ना खत पढ़ रहे थे, तो बाज दफा तलबा होते थे जाके बैठ जाते थे, तो खत पे नजर भी पड़ दी जाती थी उनकी। अब वो खत तो किसी के कोई राज की बात हो सकती है, तो हजरत ने एक वाकया सुनाया कि एक आदमी किसी को खत लिख रहा था, दूसरा कोई कमबख्त बैठा हुआ ना चुपके चुपके पढ़ रहा है, और ऐसे बना हुआ है जैसे पता ना चले, जैसे होता है ना प्राइवेसी में लोगों का काम होता है दखल अंदाजी, तो ये खत लिख रहा है, वो चुपके चुपके पढ़ रहा है। तो इसने खत में अपने दोस्त को लिखा कि एक बेगैरत आदमी मुसलसल मेरा खत पढ़ रहा है, इसलिए मैं फिलहाल यही खत बंद कर रहा हूँ। एक बेगैरत है जो मुसलसल मेरा खत पढ़ रहा है, इसलिए मैं मजीद फिर किसी और वक्त में तफसील से लिखूंगा। ऐसे बेगैरतों का यही इलाज। आपको मैं, आप नहीं हो ऐसे, मैं वैसे। इस्लाम में दोस्त के क्या हुकूक हैं? जो भी आपके साथ उठने बैठने वाला है, इस्लाम ने उसके साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया है, लेकिन एक बात याद रखो, ये जो टीन एजर लड़के होते हैं, इनकी दोस्तियों में खतरा ज्यादा होता है, फायदे कम होते, इसलिए इस उम्र में गहरी दोस्तियां मत लगाओ, और किसी एक से दोस्ती नहीं लगाओ कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा मना। आपके 4-6 जिगरी दोस्त होने चाहिए, और हमेशा उन 2-4 के साथ ही कहीं भी गैदरिंग हो, वो 2-4 के साथ। 2 की दोस्ती सही नहीं होती, समझ रहे हो? माँ बाप को भी चाहिए नजर रखें कि अगर 2 लड़के दोस्त बने हुए, चिपक के नमाज भी साथ पढ़ रहे हैं, खाना भी साथ खा रहे हैं, तो इसमें खतरात ज्यादा हैं। तो इसलिए 2 की दोस्ती बड़े हमेशा मना करते हैं, 2 की चिपक के दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो आजकल फसाद का दौर है, खतरात का इम्कान ज्यादा है, फिर शैतान उस दोस्ती को कुछ और रंग दे देता है, फिर उसके हुकूक आ जाते हैं, इसलिए फिर पढ़ाइयों में बहुत नुकसान होता है, किसी काम का नहीं रहता। तो हमारे मदरसे में तो बहुत सख्त दोस्तियों पे पाबंदियां थी। हजरत फरमाते थे सबके साथ अच्छा सलूक रखो, जो आपके क्लास फेलो हैं सबके साथ बराबर सलूक, किसी के साथ बदकलामी नहीं, बदतमीजी नहीं, बस इससे ज्यादा दोस्ती की इजाजत नहीं है। एक दफा एक तालिब इल्म बाहर गया, दुकान वाला था, उसके साथ खड़े होकर गप्पे मारने लगा, आओ भाई, और भाई, जैसे फर्ज करो उनका नाम सत्तार भाई था, और सत्तार भाई, हजरत ने देखते थे ऊपर से, हजरत ने बुला लिया कि क्या लगता है तुम्हारा भाई, क्यों फ्री हो रहे हो? पढ़ने के लिए आए, अपने पढ़ाई को फोकस करो, दुकान वाले से सलाम, वालेकुम सलाम, कैसे तबीयत ठीक, बस इतना काफी है। इससे ज्यादा हजरत ने फरमाया किसी तालिब इल्म को किसी मुसलमान से फ्री होने की इजाजत नहीं। उस वक्त तो हमें बड़ा बुरा लगता था कि यार इस्लाम में तो ये है कि ताल्लुकात बढ़ाओ, और अब पता चलता है भाई टाइम वेस्टिंग है, वो ताल्लुकात बनाने का ये मतलब नहीं है। तो जो टीनेजर लड़के लड़कियां होती हैं, इनको ज्यादा दोस्तियों को फोकस नहीं करना चाहिए, तो सबसे मसावियाना सलूक, बस सब दोस्त 3-4 हो, बस पूरी एक गैदरिंग हो अच्छे लड़कों की, ऐसा ना हो कि चर्सियों से लगा ले, 5-6 हैं जी चर्सी हैं, तो नेक हो उनसे 4-5, एक नेक भी होना तो उससे भी जिगरी दोस्ती नहीं, काफी हो गया मेरा ख्याल है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की, ये भी है, ये हो गया। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए।